السلام علیکم حضرت قبلہ، ہمارے سراجی چینل کی جانب سے آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ رمضان شریف کے روزے صرف امت محمدیہ کے اوپر ہی فرض ہے یا اس سے پہلے کے امتوں پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے؟ آپ اس پر روشنی ڈالیں، اور رمضان کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے اس پر بھی جو ہے آپ روشنی ڈالیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو اس آیت پر جب آپ اس کے ترجمہ پر جب آپ دھیان دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا جو آپ کا سوال ہے کہ رمضان کے روزے صرف اسی امت پر فرض ہیں یا ان سے پہلے کی جو امتیں گزری ہے ان پر بھی روزے فرض تھے، تو اس کا بھی اسی آیت میں جواب ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی اسی آیت کریمہ میں۔ اب اس کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، اور اس کا مقصد کیا ہے وہ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی و پرہیزگار اختیار کرو، تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے، تم متقی ہو جاؤ، یہ مقصد ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے یہ صاف پتہ چلتا ہے، یہ دونوں باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ یہ رمضان کے جو روزے ہیں، یہ روزے ہمارے پر فرض ہیں، یہ روزے صرف اسی امت پر فرض نہیں ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ سب کا طریقہ الگ الگ تھا، ہمارے پر رمضان کے روزے فرض ہیں، کسی امت میں عاشوراء کا روزہ فرض تھا، کسی میں اور اس میں چاند کے ہر 13، 14، 15 کو روزے رکھتے تھے، جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام ہر چاند کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے رکھتے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ تو روزہ ہر امت میں فرض تھے، لیکن سب کا طریقہ الگ الگ تھا۔ ہاں یہ ہے کہ رمضان شریف جیسے 30 روزے لگاتار ہے، اس طریقے کے یہ اسی امت کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس روزہ کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ تو فرما دیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ تاکہ تم تقوی و پرہیزگار اختیار کرو، تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں، چاہے وہ نماز ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، جتنے بھی احکام اسلام کے ہیں، سب کا مقصد یہی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو چاہتا ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں، وہ اللہ کی قربت حاصل کرے۔ تو ہر عبادت کا اور ہر احکام کا یہی مقصد ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ کی قربت حاصل کر کے اللہ کا خاص بندہ بن جائے، اللہ کا برگزیدہ بن جائے، یہی مقصد ہے۔ لیکن روزہ کا معاملہ اور عبادت سے الگ ہے، کیونکہ نماز جیسے ہے، نماز اگر آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو لوگ دیکھ کر ہی سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ اسی طریقے سے حج ہے کہ اس میں اگر آپ حج کر رہے ہیں تو آپ کو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں، بلکہ دیکھنے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حج کر رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ لیکن روزہ کا معاملہ اور عبادتوں سے الگ ہے، کیونکہ روزہ کی حالت میں اگر کوئی ہوتا ہے تو جب تک وہ کسی کو بتائے نہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ عبادت میں ہے۔ اس لیے روزہ رکھنے والا جانتا ہے، اور جس کے لیے روزہ رکھا ہے یعنی اللہ کے لیے، تو وہ اللہ جانتا ہے، بس اس کے بیچ میں تیسرا شخص کوئی نہیں جانتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کو نمازی کہا جاتا ہے، حج کرنے والے کو حاجی کہا جاتا ہے، لیکن روزے دار کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ آپ کو معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ عبادت میں ہے۔ تو اس کے بارے میں کتنا اللہ ثواب کس کو دے گا، ہے نا، تو یہ بندہ جانتا ہے کتنا اسے ملنے والا ہے، اور جو دے گا وہ جانتا ہے۔ اس لیے اللہ حدیث پاک وغیرہ میں جو آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزہ کے تعلق سے کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کا عمل جو بھی ہے وہ ان کے لیے ہے، بندہ کے اپنے لیے ہے، لیکن رمضان کا جو روزہ ہے اس کا بدلہ میں خود ہوئی ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس لیے کہ یہ اس عبادت کا تعلق سے ڈائریکٹ اللہ سے ہے۔ انسان جب کوئی بھی بندہ اللہ کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ جانتا ہے اس کو، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں کوئی بتاتا ہے تو کوئی جانتے ہیں۔ تو یہ عبادت ہے پوشیدگی یعنی پوشیدہ عبادت ہے، باطنی عبادت ہے۔ اور عبادت جیسے نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ وغیرہ ہے، یہ ظاہری عبادت ہے، اس میں بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اور یہ روایت میں آتا ہے کہ ہر عمل کا جو ہے
10 سے 700 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. جی سبحان اللہ. اور روزہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ خود ہی ہیں. تب جس کا بدلہ اللہ خود بن جائے تو اس سے بڑا انسان کون خوش نصیب ہوگا کہ جس کا بدلہ اللہ خود بن جائے, کوئی عمل کرے اس کا بدلہ اللہ بن جائے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے. اور رمضان کے جو روزے ہیں جی اس کا بھی مقصد ہے اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنا, تقوی اختیار کرنا. کیونکہ تقوی اختیار کرنے پر, اللہ کا ڈر پیدا کرنے پر اللہ رب العزت نے بہت اس کے بارے میں بار بار قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا. جیسے قرآن پاک کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو کہیں پہ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اور جب آپ پڑھیں گے تو کہیں آپ کو ملے گا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. کہیں ملتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جیسا کہ اسے ڈرنے کا حق ہے. کہیں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اس طریقے سے آپ کو جب قرآن پاک پڑھیں گے تو جگہ جگہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. تو ہر عمل کا اور ہر حکم کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ بندہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے. تو اب نماز اور روزے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نماز میں بھی مقصد یہی ہوتا ہے اللہ کو خوش کرنا, اللہ کا ڈر پیدا کرنا. روزہ کا بھی وہی مقصد ہے, لیکن روزہ میں ایمان کی پختگی زیادہ پائی جاتی ہے. کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے وہ بھوکا رہتا ہے, پیاسا رہتا ہے, سب کچھ برداشت کرتا ہے, لیکن اللہ کا اتنا اس کو ڈر ہوتا ہے اور اللہ کی اتنی محبت ہوتی ہے کہ دونوں چیز کو سامنے رکھ کر کے وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر ہم بھوک لگی ہے, کھانا موجود ہے, اگر ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو ہمارے اس کھانے سے اللہ کی نافرمانی ہوگی اور اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا, اور اگر ہم نہیں کھاتے ہیں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا. تو بندہ کا کتنا عمل پکا ہے, اللہ پر کتنا بھروسہ ہوتا ہے, اللہ کے اوپر یقین ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزیں موجود ہے, پھر بھی اس کے بعد بیوی ان کے لیے حلال ہے, لیکن اس کے ساتھ جمع نہیں کرتا ہے. کیوں؟ اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے, اللہ کی محبت ہے, اللہ کا کتنا اس کے دل میں خیال ہے, جس کی وجہ سے ساری اپنی بھوک پیاس کو برداشت کر لیتا ہے, ساری محبت کو دفن کر دیتا ہے. بس یہی خیال آتا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو ہم سے. یہی وجہ ہے جو اللہ نے کہہ دیا کہ روزہ کا بدلہ ہم خود ہی ہیں. اس لیے روزہ کا مقصد اللہ کی بارگاہ میں قربت حاصل کرنا ہے, اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے, متقی پرہیزگار بننا ہے. اللہ کا مقصد بندوں کو اپنا پرہیزگار بندہ بنانا ہے. یہی اس لیے آپ حضرات رمضان کے روزے بالکل نہ چھوڑیں, بلکہ پابندی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھیں. سراجی چینل کی جانب سے بس آپ کو یہی پیغام ہے, آپ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں.